لیکن اس وقت کچھ ایسے لوگ ان کو ملے کہ جنہوں نے کہا جب آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم دیں. یعنی ایسا میڈیسن بھی اس کو ملے, اس کو کھانا بھی الحمدللہ ہمارے ہوتا ہے, اور اچھے کوالٹی ڈاکٹرز اس کا علاج کرتے ہیں. کسی کا ٹانگ کٹ گئی, کسی کا بازو کٹ گیا, تو ساری عمر کی مزدوری سے بچانے کے لیے وہ ہمارے وہ بھی فری ہے. انڈس کا کانسیپٹ کیش پہ نہیں ہے فار پیشنٹس. تو پھر آپ نواز شریف صاحب کو بھی پلیٹلیٹس اگر دے دیتے تو وہ بھی ادھر ٹھیک ہو سکتے تھے. احمد بھائی, اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہاسپٹل ایسی پلیس نہیں ہونی چاہیے جس پہ مریض کو اگر ڈپریشن ہو جائے. دیکھیں, امیر آدمی کو تو رسپیکٹ ملتی ہے, غریب کو نہیں ملتی. مفتی حضرات اہل علم ہیں, وہ سوالوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کا علاج زکوٰۃ سے ہونا ہے کہ ڈونیشن سے ہوتا ہے. ایک پیشنٹ ہمارا گیسٹ ہے, پاکستان کا ٹی وی پروگرام ہم سالانہ 60 لاکھ مریضوں کو ہیلپ کرتے ہیں. اگر آپ اپنے ڈونیشن کی ٹریکنگ چاہتے ہیں, وہ آپ کو پوری پیشنٹ نیم کے ساتھ مل جائے گی. میجورٹی ہماری کوئی 80% زکوٰۃ ایلیجیبل پیشنٹ. اللہ کی مدد ذمہ داری کے احساس کے ساتھ, جو احساس کرے گا اس کے ساتھ مدد آ جائے گی. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ ہو سکتا ہے آپ بہت امیر آدمی ہو, آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو, لیکن آپ کے کسی جاننے والے کے لیے, آپ کے کسی دوست کے لیے, ایون کسی بھی بندے کے لیے, بندی کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے فری علاج کی, فری ٹریٹمنٹ. غریب آدمی کو جی ڈی پی کا مطلب نہیں آتا ہے. میں پہلے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں, غریب کے 2 ہی مسئلے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے کھانا مل جائے, اور جب میں بیمار ہوں تو مجھے علاج مل جائے, مجھے صحت مل جائے. انڈس ہاسپٹل پاکستان کا ایسا نام ہے, لاہور میں, کراچی میں اور بھی شہروں میں ان کی برانچز ہے, کہ وہاں پہ کیش لیس سسٹم ہے. آپ مرسیڈیز پہ آئے ہیں یا آپ رکشہ پہ آئے ہیں, آپ کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا. آپ سے 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا جائے گا. آپ پے کرنا بھی چاہیں تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی کاؤنٹر ہی نہیں ہے پے کرنے کا. ڈونیشنز کا ایک الگ سے سسٹم ہے, کوئی بھی دے دے, لیکن آپ ٹریٹمنٹ کے لیے آئیں آپ ڈونیشن دیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنا ٹریٹمنٹ وہاں پہ کروائیں, پیپر لیس اور کیش لیس. میڈیسن بھی فری ملتی ہے وہاں پہ. اور یہ آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی, میں نے خود پریکٹیکلی جا کے اس ہاسپٹل کو دیکھا ہے, وزٹ کیا ہے. میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہے, اور پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی بچائے ہسپتالوں سے, لیکن اگر کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو اس سے بڑی اپرچونٹی یا اس سے بڑی سہولت پاکستان میں, یہ اس لیول کا ہاسپٹل ہے. میں نے دنیا گھومی ہوئی ہے, جس طرح کے ہاسپٹل آپ امریکہ میں, کینیڈا میں, UK میں دیکھتے ہیں, اس طرز کا فری ہاسپٹل آپ کو پاکستان میں ملتا ہے. تو میرے ساتھ انڈس ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جناب سلمان حامد صاحب, وہ موجود ہیں. ان سے ہم اس بارے میں گپ شپ کریں گے اور ڈسکس کریں گے. سلمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی تھینک یو ویری مچ احمد بھائی, آپ کے ٹائم کا, آپ کی محبت کا, آپ نے اچھا ہمارا اقتدار. سلمان بھائی, سب سے پہلے تھوڑا سا انڈس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیا ہے. جس طرح میں نے کچھ بتایا تو لوگوں کو اس پہ یقین بھی نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے. جی, کہ مطلب کیش لیس ہے, پیپر لیس ہے, دوائی بھی فری میں ملے گی, اور آپ سے کوئی روپیہ بھی چارج نہیں کیا جائے گا. اور میں پریکٹیکلی دیکھ کے آیا ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی, اس کا سمجھنے کے لیے اس کی فلسفی میں جانا ضروری ہے کہ جو اس کو بنانے والے تھے ان کا ذہن کیا تھا. ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ سٹوری ہے 80s کی. ٹھیک ہے. جب اس کے جو فاؤنڈرز ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب, ڈاکٹر ظفر زیدی صاحب, اور کچھ 4-5 سیم مائنڈیڈ ڈاکٹرز جب بن رہے تھے, اس وقت انہوں نے کراچی کے حالات جب خراب ہوئے, فرسٹ ٹائم بم بلاسٹ ہوئے, تو اس میں انہوں نے جو ایکسپیرئنس کیا, تو وہاں سے ایک تحریک ان کے اندر پیدا ہوئی, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جہاں پہ ہر آدمی کا کوالٹی علاج ہوگا. کوالٹی پہلے ہے اور پھر فری ہوگا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ افورڈ نہیں ہو سکتا. اور وہ اس کو وقت لگا, ہوتے ہوتے 2007 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے جذبے کی بیس پہ ایک ان کو موقع دیا, اور یہ کرنگی کراچی میں پہلا ہاسپٹل قائم ہوا 150 بیڈز. جو اس کا جو پہلے سال کا بجٹ تھا وہ 10 کروڑ پہ تھا. اچھا. تو وہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہاں سے آئیں گے, لیکن اس وقت کچھ ایسے لوگ ان کو ملے کہ جنہوں نے کہا جب آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے. اب وہ اللہ کی طرف سے تھا, کیونکہ جذبہ اور نیت پہ ہے. تو اس فلسفی پہ بات شروع ہوئی تھی کہ کسی آدمی کا انکار نہ ہو اس وجہ سے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور دوسرا پلر یہ کہ اس کا علاج اچھا ہو. ایسا علاج نہ ہو کہ وہ بیچارہ ایک بیماری لے کر آیا تھا تو 10 بیماریاں ساتھ لے کر جائے. یعنی ایسا میڈیسن بھی اس کو ملے, اس کو کھانا بھی الحمدللہ ہمارے ہوتا ہے, اور اچھے کوالٹی ڈاکٹرز اس کا علاج کرتے ہیں. تو یہ ایک کنسیپٹ سے شروع ہوا, اور یہ بس اللہ تعالیٰ کسی بھی اچھے کام کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے آج 15 برس ہو گئے,
وہ ایک ہاسپٹل جو 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا الحمدللہ وہی ویلیوز پہ آج بھی قائم ہے. اس طرح کے 15 ہاسپٹل اب پاکستان پورے میں ہم الحمدللہ انڈس نیٹ ورک بن چکا ہے. اس کے علاوہ بلڈ سینٹرز 4 ہیں جس پہ کوالٹی بلڈ پروڈکٹس دیتے ہیں. امریکن ڈپلومیٹ اس کو چلاتے ہیں ڈاکٹرز. پھر ریہیب سینٹرز ہیں جو لمز، کسی کا ٹانگ کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا تو ساری عمر کی مزدوری سے بچانے کے لیے وہ ہمارے وہ بھی فری ہے. اچھا وہ بھی جی جی بالکل. انڈس کا کانسیپٹ کیش پہ نہیں ہے فار پیشنٹس. جو بھی سروسز ہم دے رہے ہیں تو جیسے ہاسپٹلز ہیں 15، پھر ریہیب سینٹرز ہیں، پھر بلڈ سینٹرز ہیں، پھر پرائمری کلینکس ہیں. بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں فری. ایون ایک بوٹ ہم چلاتے ہیں انڈس ریور پہ راجن پور سائڈ پہ، جہاں خشکی میں جزیرے پہ لوگ رہتے ہیں، وہ کئی ماہ جا نہیں سکتے، کٹے ہوتے ہیں نا جی جب دریا کا پانی اوپر ہوتا ہے تو بوٹ ٹریول کرتی ہے. تو بس یہ ایک اللہ تعالیٰ نے چلایا اور کچھ لوگوں کے اخلاص کی برکت سے یہ الحمدللہ چل رہا ہے. اور اسی کا اب فلیگ شپ ایک لاہور میں جوبلی ٹاؤن میں ایک ہاسپٹل بس بنا ہے، وہ الحمدللہ 100 بیڈ اس کے آن ہے. تو یہ ایک سفر ہے جو اس ذہن سے بنا تھا، چل رہا ہے. اچھا اس کے اندر میں کیونکہ خود میرا گھر وہاں پہ پاس ہی ہے انڈس ہاسپٹل کے، تو میں نے دیکھا ہے کئی بار جا کے. اس کی کیا لاجک ہے کہ ہاسپٹل کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانا؟ یعنی کلاس کی ٹائلز لگی ہیں، انٹیریئر ایکسٹیریئر بہت کلاس کا. آپ فری میں ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ صرف ٹریٹمنٹ پہ فوکس کر لیں. مطلب وہاں جا کے لگتا نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل میں آئے، وہ لگتا ہے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آئے. جی احمد بھائی، اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہاسپٹل ایسی پلیس نہیں ہونی چاہیے جس پہ مریض کو اگر ڈپریشن ہو جائے. دیکھیں ایک مریض آیا پہلے ہی اس کو ایک آپ ایسا انوائرمنٹ دے جہاں پہ جا کے وہ ذہنی طور پہ ایک سٹیبل رہے. اور چونکہ ہمارا فلسفی یہی ہے کہ ہم نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. فری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج ٹھیک نہ ہو، ورنہ تو علاج کا مقصد نہیں ہے. آپ کسی کا آدھا علاج کریں تو وہ بیچارے کا نہ علاج کرنے والی بات، یا کسی کو پوری چیز نہ دیں. آپ نے علاج کر لیا، آپ نے میڈیسن پوری نہ دی، یا آپ نے ایسا ہاسپٹل بنایا جس سے وہ انفیکشن لے کے چلا گیا. اگر آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں کریں گے، آپ میڈیکل پروسیجرز کو فالو نہیں کریں گے، کنٹمپوریری ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، تو یہ ہمارے جو الحمدللہ جو ڈونر حضرات ہیں جنہوں نے جوبلی ٹاؤن میں ڈونیشن بھی دی ہے جس کی وجہ سے بنا ہے، خاموشی سے 8-10 لوگوں نے کنٹریبیوٹ کر دیا، کسی سے ایک پینی نہیں لی، انہوں نے بنا دیا. انہوں نے کہا جی یہ انڈس کو ہم نے دے دیا، اب چلائے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے. تو یہی اس کے پیچھے ہے کہ بھائی علاج پہ کمپرومائز نہیں ہے، کوالٹی فری ہوتے ہیں وہاں پہ، ایوری تھنگ. ہمارا الحمدللہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ، ڈیجیٹل اس کا ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ سب جدید ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ. ابھی سی ٹی اسکین انسٹال ہو رہی ہے، MRI آ رہی ہے، کیتھ لیبز آ رہی ہیں جو سٹنٹ اور اینجیوگرافی پروسیجر فری ہوں گے. الحمدللہ آپریشن تھیٹر ماڈیولر ہیں جس میں جرمز کنٹرول کا ہوتا ہے، پورا HVAC سسٹم ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہے، نیگیٹو پازیٹیو پریشرز. مطلب کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈز تھی ہیلتھ کیئر میں اور ہم نے نہیں کی. یہ میں جوبلی ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہم کرنگی میں بھی میں یہاں پہ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ میں سے کوئی منہ دھونا چاہے یا کچھ پانی مارنا چاہے کہ آپ خواب دیکھنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خواب نہیں دیکھ رہے، اٹھ کے پانی مار لیں، بے شک ہل جل کے دیکھ لیں آپ، یہ ریئل لائف میں ایسا ہو رہا ہے. اور یہ واقعی میں اب ہاسپٹلس کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے مناسب نہیں ہوتا. پاکستان میں بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں، لاہور میں بھی بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، بڑے کلاس کے ہیں. میں نے اگین وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے دشمن کو بھی ہسپتالوں کی زندگی سے. فادر کا ٹریٹمنٹ ہوا، 1-2 اور فیملی میں تھے، تو میں نے جو بھی لاہور کے سب سے اچھے ٹاپ کے ہاسپٹلس ہیں پرائیویٹ، وہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا. لیکن انڈس ہاسپٹل جب میں نے وزٹ کیا تو یہ ان سے بھی آگے، وہاں پہ لاکھوں روپے دے کے علاج کروایا، اور یہاں پہ یہ جو فری میں ہو رہا ہے یہ اس سے بھی بہتر. صفائی کا نظام، میں ہاسپٹل کا نام نہیں لے رہا کہ وہ مناسب نہیں بات ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے میں کس کی بات کروں. ایک لاہور میں ایک کینال روڈ پہ کے اوپر بھی ایک اچھا ہاسپٹل ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کی صفائی انڈس سے کم ہے. صفائی میں اور باقی چیزوں میں انڈس سے پیچھے ہے وہ ہاسپٹل. میں احمد بھائی آپ اگر اجازت دے تھوڑا سا میں اس کو مزید آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ابھی ہمارے ڈاکٹرز US میں بھی کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو US بورن ہیں، مسلم ہیں، جس میں جیسے ڈاکٹر عمر برنی ہے، وہ ڈیلس میں آرتھوپیڈک سرجن، نی ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ. ان کی پوری ٹیم ابھی آئی تھی 2 ماہ پہلے. انہوں نے 20+ نی ریپلیسمنٹ، ڈبل جوائنٹ ریپلیسمنٹ.
وہ 3 دن میں ساری اپنی کٹس لے کر آئے تھے. تقریباً 15 ملین روپی سے زیادہ کا وہ سامان لے کر آئے. انہوں نے ٹریول کیا, 3 دن ادھر رکے. ان کے دوست نیو یارک کے جو سرجنز, ناٹ فزیشنز, یو ایس میں لوکل لوگ ہی سرجن بنتے ہیں, تو انہوں نے فری آف کاسٹ کیا جوبلی ٹاؤن میں. ماشاءاللہ دیکھیں, نی ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ, اسپائن ٹریٹمنٹ, جو کہ بہت ایکسپینسو, ویری ایکسپینسو, عام بندہ تو سوچ ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ کوالٹی جو سرجنز یو ایس میں, وہ الحمدللہ ہر سال آتے ہیں. کراچی میں کرتے تھے, اس مرتبہ مظفر گڑھ میں کیا انہوں نے, اور لاہور جوبلی ٹاؤن میں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے لوگ دے دی. اور سلمان بھائی, یہ تو وہ ٹریٹمنٹ ہے, بہتر تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے, لیکن میں اپنے ناقص علم کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیلے بھی ہو جائے نی ریپلیسمنٹ تو گزارا ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس جو دل کے مریض ہے, جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, لوگوں کے پاس وہ علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں. ایسے ہی تو آپ کے پاس, اچھا آپ اس میں مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ کے پاس 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک مرسیڈیز انٹر ہو رہی ہے, ایک کوئی پرائیویٹ رکشہ لے کے آ رہا ہے. جی, آپ دونوں کو برابر ٹریٹ کرتے ہیں. تو سٹاف کو آپ کیسے ٹرین کرتے ہیں, سٹاف کو مینٹلی کیسے سمجھاتے ہیں؟ مطلب ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے, میرے ساتھ خود ہوا کئی بار, آپ بالکل کیجول چلے جائیں, شلوار قمیض کیجول سی پہنی ہو, آپ کا خط چت نہ بنا ہو, آپ کو بندے اور طرح ڈیل کرتے ہیں. آپ کا خط اچھا بنا ہو, آپ نے آئی فون ذرا سامنے کیا ہو, گاڑی کی چابی ہاتھ میں, تو آپ کو اور طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. تو آپ کے ہاں کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سمپل سی بات ویلیوز کی. آپ اپنی ورک پلیس پہ اپنے کلچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. سیکنڈلی, جب آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے اس کے علاج کے, تو سب برابر ہیں اس کے لیے. اگر کوئی بلینئر آ گیا ہے یا اگر کوئی کسی پہ سائیکل پہ آیا ہے, سٹاف اس کو ایک جیسے دیکھتا ہے, کیونکہ سٹاف کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ایک ویلیوز جو ٹریننگ ہوتی ہے, ہماری فلاسفی انگرینڈ ہے. الحمدللہ انڈس کی بہت بڑی اسٹرینتھ اس کی HR بھی ہے, کہ ایسے لوگ الحمدللہ جوائن کیا جو خود اس جذبے سے بورڈ ہیں, انہوں نے سولڈ ہیں ایک لحاظ سے کہ ہم آپ کی فلسفی پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو گیا. پھر رسپیکٹ سب کے لیے. دیکھیں, امیر آدمی کو تو رسپیکٹ ملتی ہے, غریب کو نہیں ملتی. تو غریب کو رسپیکٹ دینی ہے, امیر کو پھر بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہمارے آس میں غریب کو ملتی ہے. تو صرف کوئی فرق ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی افورڈنگ ہے تو اس کے ساتھ رسپیکٹ نہیں کریں, اس سے بھی رسپیکٹ کریں. جو افورڈنگ نہیں ہے وہ بھی رسپیکٹ کریں. آپ لوگ اب اس میں ٹھیک ہے, ایک امیر ہے ایک غریب ہے, تو آپ لوگ ڈونیشنز لیتے ہیں, بلکہ میں لوگوں سے کہوں گا زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ بھی کریں. تو اب وہ کیسے اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ آپ کے زکوٰۃ کوئی بندہ دے رہا ہے جی, تو اب ایک امیر آدمی جس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ فری میں کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ معاملہ ہوتا ہے جی؟ اس میں 2 اینڈس ہیں. ایک, جب آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے تو اس وقت ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں یا ڈونیشن دے رہے ہیں, یعنی نان زکوٰۃ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک اینڈ وہ ہو گیا. پھر ہمارے چونکہ بینک اکاؤنٹس اس طرح الائنڈ ہیں, اسی میں پیسے جاتے ہیں. پھر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے, تو جب پیشنٹ فرسٹ ٹائم واک ان کرتا ہے, ویری فرسٹ ٹائم, تو اس کا ایک پیشنٹ کارڈ بنتا ہے. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہمارے الحمدللہ مفتی حضرات ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کو کہتے ہیں. وہ ایک سادہ سا 3-4 منٹ کے سادہ 4-5 سوالات پوچھتے ہیں جو زکوٰۃ ایلیجیبل کے لیے ہوتے ہیں. کوئی لمبا چوڑا پیپر ورک نہیں کرتے, کیونکہ پیشنٹ بیچارہ مشکل میں ہے, وہ ایک ایمرجنسی میں آتا ہے اکثر, تو وہ اتنا لمبا اس کو پیپر ورک میں نہیں ہم ڈالتے. سادہ اس سے وہ مفتی حضرات اہل علم ہیں, وہ سوالوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کا علاج زکوٰۃ سے ہونا ہے کہ ڈونیشن سے ہوتا ہے, وہ سسٹم میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا سارا سسٹم انٹیگریٹڈ ہے. ٹھیک ہے, فائنینشیلز, ہیلتھ کیئر کا HMIS سسٹم, ERP سسٹم ہے, خود ہی وہ ٹیگنگ کرتا ہے اس پیشنٹ. ٹھیک ہے, کہ سورس کیا ہوگا. تو بینک اکاؤنٹ سے ٹیگنگ ہے, اگر زکوٰۃ کا پیشنٹ ہے تو زکوٰۃ سے پیسے اس کو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ نظام چلتا ہے. اور تو اس میں جو آپ لوگوں سے, مطلب جب آپ یہ آئیڈیا لگاتے ہیں تو کتنے کچھ اسٹامپ وغیرہ اس نے سائن کروانے ہوتے ہیں, کتنے گواہ لانے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل زبانی. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. میں نے خود وہاں جا کے ایمرجنسی میں گیا تھا. بالکل جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ سب کچھ ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا یار میں نے پے کرنا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, آپ پے کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا میں افورڈ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں پے کر سکتے یہاں پہ. مجھے کیونکہ ایمرجنسی میں گیا تھا, میں نے کارڈ بنوایا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کیا کیا, میں نے سب کچھ بتایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کا کر دیتے ہیں ٹریٹمنٹ, لیکن ہم چارج نہیں کریں گے. اچھا, اب اس سے ہٹ کے تھوڑا اس طرف آ جائیں کہ غریب آدمی جب ٹریٹمنٹ کے لیے آئے آپ کے پاس, تو یہاں پہ تو آ کے اس کو سب کچھ مل جائے گا. آپ کا کوئی کراچی میں سسٹم یہ ہے کہ آپ آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں, تو کیا لاہور میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو رہا ہے؟
کراچی میں تو الحمدللہ ہم پیسے دیتے ہیں، اگر کوئی وہاں پہ نہیں بھی آ سکتا تو اس کو پیسے کیش میں بھی ملتا ہے، واپس جانے کا آنے کا کرایہ۔ لاہور میں بھی الحمدللہ ہم چونکہ ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں پچھلے سال جون میں، ہم آلموسٹ 8-9 ماہ پرانے ہاسپٹل ہیں، تو الحمدللہ اس پہ بہت دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بلکہ لاہور میں ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے یہ گیا کہ ہم نے اس پہ سرائے بنائے، ہاسپٹل کے ساتھ ایک بلڈنگ بنائی ہے جس میں 200 لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ آئیں گے جی جو اٹینڈنٹس ہیں، ظاہر ہے کہ مریض کے ساتھ اس کا کوئی وائف یا ہسبینڈ یا بیٹا یا باپ آتا ہے۔ اب بہت آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹل میں مریض کو پریشانی بنتی ہے، اٹینڈنٹ بہت پریشان، رات کا وقت ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کھانے کا وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ملے گا، ٹیسٹ ہوں گے، دوائی ملے گی، رہائش بھی اور کھانا بھی۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں آپ ہاسپٹل میں انشاءاللہ آنے کے بھی پیسے دیں گے، آنے کے بعد یہ ہماری یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ داری ہے ساری، بظاہر مکلف ہم سامنے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو جیسے اپنا فیملی ممبر ہوتا ہے ایسے ٹیک کیئر۔ اچھا سلمان بھائی، یہاں پہ تھوڑا سا ذرا آپ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ آپ اچھے بڑے سیٹل تھے کینیڈا میں، تو کیوں واپس آ گئے؟ لوگ تو پاکستان میں اس تلاش میں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کنٹینر میں ڈال کے کینیڈا لے جائے۔ بھائی آپ کینیڈا میں فیملی کے ساتھ تھے، اور آئی بلیو کہ ظاہر ہے کینیڈا کے، کیونکہ مجھے کچھ رولز وغیرہ کا آئیڈیا ہے، جتنے سال آپ رہے ہیں آف کورس آپ کے پاس پی آر پاسپورٹ ایوریتھنگ، تو کیوں واپس آئے آپ؟ میں ایک تو جب میں کینیڈا یہاں سے گیا تھا تو میں یہاں الحمدللہ کارپوریٹ میں جاب کرتا تھا، تو وہاں بھی میں نے بزنس بلکہ تھوڑا مزید بھی بتا دیں کہ ماشاءاللہ آپ لمس کے جی پہلے وہ لمس سے 2005 سے پھر 2000 میں شولک بزنس اسکول ہے یارک یونیورسٹی ٹورنٹو سے، وہاں سے MBA کیا، تو یہیں سے امیگریشن لے گئے تھے۔ وہاں جب رہے ہوئے تھوڑا سا وہاں بھی جب دیکھا ایک فیملیز کو دیکھا، پھر وہاں پہ مسلم کمیونٹی کو دیکھا، تو الحمدللہ بہت لوگ کام کر رہے ہیں کینیڈا US کے اندر بھی، مختلف فلینتھراپک کام بھی کر رہے ہیں، تو لیکن یہ تھا کہ چونکہ روٹس یہاں کی ہیں، مطلب وہ اب ایکسپلین کرنا شاید مشکل ہو، بس ہم یہ سمجھے، میں یہ سمجھا کہ جو جہاں پہ گرو اپ ہوا نا وہ وہیں شاید خوش رہتا ہے۔ تو وائف بھی تھی الحمدللہ، اور وہ ایک ریلیجن کو پراپر فالو کرنا، پھر سیکنڈلی تھوڑا سا ایک کیجولی، لیکن جو ہمارا سوشل سسٹم ہے، ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں، آپ کو میڈز اویلیبل ہیں، ڈرائیورز اویلیبل ہیں، یہ ان کی ویلیو ادھر جا کے سمجھ آتی ہے، تو یو آر ٹو سرو یور سیلف دیئر، یو نو۔ تو ایون ویدر، میں کہتا ہوں ویدر اتنا پلیزنٹ ہے پاکستان کا کہ آپ کو یہ ویدر جیسی نعمت وہاں اٹس ویری کولڈ، تو بس یہ ویسے جانے سے پہلے بھی ذہن تھا کہ we will stay there for few years، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مینز پیدا کر دیے کہ واپس آ گئے۔ چلیں سلمان بھائی، یہ تو ہو گیا سارا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پہ کوئی بھی آ سکتا ہے پاکستان سے، یا کوئی خاص ہے کہ صرف اس علاقے کے لوگ، یا صرف پنجاب میں ہے تو لاہور میں صرف پنجاب سے لوگ آئیں گے، یا پورے پاکستان سے کوئی بھی بندہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکتا ہے؟ اور کیا اس کا مسلمان ہونا شرط ہے یا غیر مسلم بھی آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ہمارا ہے کہ ہم کوالٹی ہیلتھ کیئر فری آف چارج انڈسکریمنیٹ، ٹھیک ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کریڈ، ایتھنیسٹی، ریلیجن، نو کلر، نو ریلیجن، نتھنگ، آپ انسان ہیں، یہ سب سے بڑا آپ کی ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ بلکہ میں تھوڑا سا یہاں پہ کوٹ کروں گا، ہمارا جو مظفر گڑھ ہاسپٹل ہے یہ ایک مثال ہے، سینٹر آف ایکسیلنس ہے مظفر گڑھ میں، چونکہ جب وہاں سیلاب آیا تھا 2010 کا، تو ٹرکی نے فرسٹ لیڈی نے بنا کے دیا تھا، تو وہ گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ سے پارٹنرشپ کے تحت چل رہا ہے۔ وہاں پہ لوگ لڑکانہ سے آتے ہیں، کوئٹہ سے آتے ہیں، اور ہم بہت مرتبہ وزٹ کیا تو لوگوں سے مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا اتنے جڑی سانو عزت مل رہی ہے نا وہ اسی آتے ہیں، یہ ورڈز ہیں ان کے، کہ یہاں جو ہمیں عزت ملی ہے اور جو یہاں آ کے ہمیں یہ پریشانی نہیں ہے، چیزیں کیسے ہوں گی، تو پیسے نہیں چاہیے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ فری کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ انسلٹنگ بیہیویئر، تھوڑا سا وہ سٹاف بھی تنگ آ جاتا ہے کہ یار تم کدھر سے آ گئے، تم کدھر سے، ایک پریشر بھی ہوتا ہے، یہ انفارچونیٹلی ہے۔ تو آپ کے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں، کوشش تو یہی ہوتی ہے، باقی انڈیویجولز ہیں، ظاہر ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں، ہم یہ کلیم تو نہیں کرتے، لیکن بائی اینڈ لارج ایک پیشنٹ ہمارا گیسٹ ہے اور وہ ہمارا VIP ہے، سادہ سی بات، ہم پیشنٹ کے لیے ہاسپٹل بنا ہے،
کسی بلینئر کے لیے نہیں بنا, کسی ڈاکٹر کے لیے نہیں بنایا ہاسپٹل پیشنٹ کے لیے ہے. تو اگر جس کے لیے بنایا اگر اسی کو آپ نہیں کریں تو پھر آپ اپنے مقصد کو ڈیفیٹ کر دیں. اور ٹریٹمنٹ آپ کے پاس کیا کیا اویلیبل ہے ابھی لاہور کی؟ ہمارا جو لاہور میں ہے اس میں جو او پی ڈیز ہوتے ہیں, جو کنسلٹنٹ کلینکس ہیں, اس میں یہ بھی ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا اویلیبل ہے اور کیا ہو جائے گا اگلے سال. میں اس کو جو لاہور کا ہاسپٹل ہے یہ 600 بیڈ کا ٹرشری کیئر یا اسپیشلائزڈ ہاسپٹلس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ڈیزائنڈ ہے اور یہ پورا بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کا انفراسٹرکچر پورا بن چکا ہے, یعنی بلڈنگ ایوری تھنگ پوری بن چکی ہے. اس کو ہم صرف فیزز میں کھول رہے ہیں کیونکہ آپ ایک دم 600 بیڈ نہیں کھول سکتے, آپ کو ہیومن ریسورس ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, گریجولی آپ چلتے ہیں. تو اس وقت ہم نے 100 بیڈز اس کو الحمدللہ جون 2022 میں یہ شروع ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ اس میں ہمارے جنرل فزیشین کے کنسلٹنٹس ہیں, ہمارا انٹرنل میڈیسن ہے, آرتھوپیڈکس ہے, گائناکالوجی ہے, بچوں کا ہے, ڈرماٹولوجی ہے, اسکن کا ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, فزیکل ریہیب ہے. یہ کلینکس ہیں. سرجری سائڈ پر آ جائیں تو ہم گائناکالوجی, آرتھوپیڈک جیسے میں نے بتایا نی ریپلیسمنٹ ہے, اس کے علاوہ پیڈس کی سرجریز ہیں, جنرل سرجریز ہیں, اپنڈیسائٹس ہے یا آپ کا ہرنیا ہے یا اور جو آپ کے جنرل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سیکنڈری لیول کی سرجریز ہیں. اس کے علاوہ ایمرجنسی الحمدللہ ہماری آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا 27 بیڈس کی ایمرجنسی ہے, اور اس کے اندر بھی ہم نے ابھی 5 بیڈ کا سپر اسپیشلٹی ایمرجنسی شروع کی ہے, جس میں کوئی کرٹیکل کیسز آتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹر تعارف ہیں, وہ US سے ٹرینڈ ہے. ایمرجنسی میں آپ کبھی ایمرجنسی میں جائیں گے آپ کو کنسلٹنٹ نہیں ملے گا, آپ کو جی پیز ملیں گے, ہاں, لیکن وہ ایمرجنسی میں ہی ٹرینڈ ہے اور US ٹرینڈ ہے, وہ بھی چھوڑ کے آئے ہیں. اچھا, لیکن یہ لوگ جذبے سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. قبولیت ہوتی ہے, جب قبولیت ہوتی ہے لوگوں کا رخ بنتا ہے. تو یہ سروسز ہیں. ابھی انشاءاللہ اس سال کے آخر تک بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کے جب دسمبر 23 میں کارڈک آ جائے گی, جس میں مینلی آپ کی اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی جو اسٹنٹ ڈلتے ہیں, اور آپ کی ٹراماز ہیں, آئی سی یوز, اوپن ہارٹ سرجری بھی ابھی اس سال کے آخر تک نہیں لیکن اس کے بعد آ جائے. اس کے علاوہ آپ کا یورولوجی, نیفرولوجی انکلوڈنگ ڈائلسس, 50 مشینیں الحمدللہ اس میں شروع ہو جائے گی, جس میں اس کے بعد پھر آپ کی انکالوجی شروع ہو جائے گا, پیڈز انکالوجی جو کینسر کا ہے, اور مزید اسپیشلٹیز. اس کے علاوہ ہمارا اس میں اب الحمدللہ ایک ایسٹرن میڈیسن بھی ہم نے شروع کی ہے, جو تھوڑا سا حکمت کی سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایسی بہت سی علاج ہوتے ہیں جو جن کا ان کے ذریعے بھی تھراپی ہوتی ہے, تو وہ بھی ہم نے کچھ کلینکس یہاں شروع کی ہیں. اچھا, آپ نے کوئی بلڈ کی بھی ابھی بات کی تھی جب ہم بیٹھے تھے کہ آپ کا کوئی بلڈ بینک بھی ہے اس طرح کا, تو اس کے لیے پورے پاکستان میں ہے وہ, کہیں بھی کسی کو بلڈ چاہیے تو وہ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی, اس میں ابھی ہم 4 ریجنز میں ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہم ملتان ریجن کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, ایک بہاولپور ہے, ایک جامشورو ہے, ایک لاہور. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا کنسپٹ بلڈ بینک سے آگے ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریجنل بلڈ سینٹر. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا ہے کہ ہم ایک سینٹر بناتے ہیں جس میں ٹوٹل کولڈ چین مینٹین ہوتی ہے, کیونکہ بلڈ میں کولڈ چین از ویری امپورٹنٹ. آپ اس کی ہینڈلنگ, ٹرانسپورٹیشن از ویری سینسٹیو, ادروائز بلڈ میں بڑی تیزی سے ایک بیکٹیریا گرو کرتا ہے. تو اس میں بھی اگین ہیومن ریسورس, ہماری کوالٹی ہیومن ریسورس US ٹرینڈ ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں, پاکستانی ہیں جو یہاں پر اس کام کو چلا رہے ہیں, اور وہ پھر بلڈ پروڈکٹس بناتے ہیں. مثلا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو ایک بندے سے بلڈ لے کے میچ کر کے پورا بلڈ لگا دیں. ہم یہ کرتے ہیں بلڈ میں ریڈ بلڈ ہے, وائٹ ہے, پلیٹلیٹس ہیں اور پلازما. تو ہر ایک کو پلازما نہیں چاہیے. اچھا, ہر ایک کو چاہیے وہ آپ دے دیں گے. تو ایک ڈونر سے جو آپ کو بلڈ ملتا ہے اسے 4 پیشنٹس سے زیادہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, تو نشتر ہاسپٹل کا الحمدللہ ٹوٹل بلڈ جو ہے وہ ہمارا ملتان ریجن سے جاتا ہے. اچھا, اسی طرح وکٹوریا ہاسپٹل بہاولپور میں ٹوٹل ہمارا بہاولپور سینٹر سے جاتا ہے. کوئی بھی کسی کو بلڈ چاہیے بس آپ کے ادارے کو بتا دیں کہ یہ والا چاہیے. وہ ہاسپٹل خود بھی, کیونکہ ہاسپٹل میں بلڈ بینک ہے, ٹھیک ہے, وہ سینٹر جو ہمارا بنا ہے نیئر بائی, وہاں سے پھر وہ اس کی کوآرڈینیشن ہو جاتا. تو پھر آپ نواز شریف صاحب کو بھی پلیٹلیٹس اگر دے دیتے تو وہ بھی ادھر ٹھیک ہو سکتے تھے. یہ تو خیر ضمن ازرائے مذاق بات ہے, لیکن کیا یہ پاسبل ہے؟ جی کہ جس طرح میاں صاحب کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے تھے تو آپ وہ دے سکتے تھے اس وقت اگر آپ سے رابطہ کیا جاتا؟
اچھا. اور اسی طرح ابھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس طرح کا, پلیٹلیٹس کا ہے یا وائٹ سیلز کا ہے یا ریڈ سیلز کا, تو جو ایشو ہو آپ اس کو صرف وہ چیز دے دیں گے, پورا بلڈ نہیں لگائیں گے؟ ضروری نہیں. تو یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں کہ آپ ایک بلڈ کی بوٹل سے 4 چیزیں نکال رہے ہیں؟ پاکستان میں ریسنٹ ہے کہہ لیں, لیکن دنیا میں کامن ہے. اچھا. جی جی, دنیا تو ظاہر ہے اس میں دیکھیں بلڈ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ فیلڈ, آپ نے چونکہ ذکر کیا, اس سے آپ کا ڈیزیز کنٹرول بہت ہے. ہمارے یہاں پہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ لوگ خون بیچتے تھے, بالکل ایڈکٹ تھے. اب وہ ایمرجنسی میں کوئی اتنے لمبے چوڑے, وہ ہیپیٹائٹس بھی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, HIV بھی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. تو یہ بنیادی آپ کا ایک فورس اسٹال کرنے کے لیے میڈیم ہے سیف بلڈ. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب انڈس ہاسپٹل کے علاوہ جی اگر ہم اس کو پوری آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اور آپ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس یا کوئی جی اور معاملات کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاسپٹلز ہو گئے, جیسے بات کی 15, اس کے اندر بھی پبلک پرائیویٹ پارٹ, سندھ گورنمنٹ کے بھی ہاسپٹل ہیں بدین میں, پنجاب میں ہم 8 ہاسپٹل چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے گورنمنٹ آف پنجاب. اس کے علاوہ 5 اپنے ہاسپٹل چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ سینٹر کی بات ہو گئی, ریہیب سینٹرز کی بات ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے الحمدللہ کلینکس ہیں ریموٹ ایریاز. ریموٹ ایریاز میں ہم ایک کنٹینر جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 4-5 کنٹینرز جوڑ کے ایک ورک پلیس بنا لی, ٹھیک ہے, جہاں پہ بیسک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, ڈائگنوسٹک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ نیئر بائی ہاسپٹل سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی پیشنٹ آیا, آپ نے ٹریٹ کیا, آپ دیکھتے ہیں اس کو ریفر کرنے کی ضرورت ہے, تو ایک 45 منٹ کی ڈرائیو پہ انڈس کا نہیں کوئی اور ہاسپٹل موجود ہے تو اس سے ہم لنک ہے, ٹھیک ہے, اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہم الحمدللہ تقریباً مور دین 30 ڈسٹرکٹس میں یہ کلینک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم پاکستان کے اندر پاکستان کا ٹی وی پروگرام ہم چلا رہے ہیں, پاکستان کا ملیریا پروگرام ہم چلا رہے تھے گلوبل فنڈ سے مل کے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی ہماری ویکسینیشن پروگرام ہے ہم وہ چلا رہے ہیں, نیوٹریشن پروگرام, مینٹل ہیلتھ پروگرام WHO کے ساتھ مل کر, یہ سب فری ہے. ہم سالانہ 60 لاکھ مریضوں کو ہیلپ کرتے ہیں, یا 60 لاکھ فیملیز وچ کوڈ بھی 3 سے 4 کروڑ افراد, اگر 5-6 کی ایوریج لیں. تو الحمدللہ یہ ایک وہ جو اوریجنل 80s میں جن لوگوں کے دل سے کوئی دعا نکلی یا ان کے جذبے تھے, اس کا ثمر. تو فنڈنگ کا کیا پروسیجر ہے؟ کوئی بندہ آپ کو ڈونیشن دینا چاہے, فنڈ کرنا چاہے, اسپیشلی اگر کوئی باہر سے کرنا چاہے, تو باہر بھی بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کے یا پاکستان میں ہی ہوتی ہے سارا, اور کیا پروسیجر ہے؟ جسٹ ٹرانسفر کر دے یا اس کو کوئی اس کو ملتا ہے, کوئی رپورٹ ملتی ہے اس کو کہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کا؟ ہمارے ایک تو پوری دنیا میں رجسٹرڈ چیریٹیز ہیں. ٹھیک ہے. US کے اندر, UK کے اندر, اسکینڈینیویا, آسٹریلیا, کینیڈا, دبئی, ٹرکی, کل ہمارے مور دین 70 چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہاں, وہ انڈیپینڈنٹ چیریٹیز ہیں, وہاں کے قانون کے مطابق وہ ورک کرتی ہیں. پاکستان کے اندر جیسے آپ نے بات کی, پاکستان کے اندر بہت سے میڈیم ہیں. ہمارے ابھی لاہور میں بھی ڈونیشن کلیکشن سینٹر کھل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیفینس میں, گلبرگ میں مالم روڈ پہ, میکلور روڈ پہ, اور کینال روڈ پہ جوبلی ٹاؤن کے گیٹ کے پاس. ٹھیک ہے. وہاں واک ان آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی بینک کی اسلامک برانچ جو ہے, جیسے بینک آف پنجاب تقویٰ ہے, دبئی اسلامک ہے, جتنے بھی ہیں, ان ہاسپٹل ان بینکس میں جا کے آپ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے نام کا چیک کاٹیں اور وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کال کریں ہمیں 042, اگر لاہور سے کرنا, کراچی 021 111 یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, تو لوگ اس کو دیکھ کے مطلب 111 پہ کال کریں. ٹھیک ہے. ہم آپ کی گھر سے کلیکٹ کر لیں. آپ چیک دینا چاہیں, ہمیں کیش دینا چاہیں, وہیں آپ کو رسید ملے گی. ٹھیک ہے. وہ سارا کمپیوٹرائز طریقے سے آپ کو بعد میں رسید ملے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے ڈونیشن کی ٹریکنگ چاہتے ہیں, وہ آپ کو پوری پیشنٹ نیم کے ساتھ مل جائے گی. اس پیشنٹ اس پیشنٹ پہ اس کا علاج کیا گیا, اس پیشنٹس پہ آپ نے لیٹ سے ایکس اماؤنٹ دی, اس پہ لیٹ سے وہ اماؤنٹ 10 پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتی ہے. 10 پیشنٹس کے نام ہیں, ان پہ میڈیسن کتنی لگی, ان پہ پروسیجر کی کیا, کیونکہ ٹوٹل ERP ہے, کیونکہ SCCP رجسٹرڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈونیشن آ گئے, چلیں جی 10 ارب پڑا ہوا ہے, اس کا بھی علاج ہوگا, اس کا بھی ہوگا, تو وہ الگ الگ ہے کہ کس نہیں, مطلب ان دا سینس کہ جب آپ کے پاس پول ہے اور آپ کی اماؤنٹ ہے,
کہ میرے بلڈ سے میں نے 1000 روپیہ دیا تھا, جی جی, آپ کے 1000 روپے میں کتنے لوگوں کا علاج ہوا سر آپ کو پتا چل جائے. زبردست. صحیح. کچھ لوگ اسپیسیفک ڈونیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ کنسٹرکشن کے لیے دیتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے والدہ کے نام پہ وارڈ بنا دیں, بالکل, تو وہ اسی وارڈ کے لیے بنے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ کچھ لوگ اوپن دے دیتے ہیں کہ جہاں آپ مناسب سمجھیں, تو وہ پھر جہاں ادارہ ڈیسائیڈ کرتا اکثر پیشنٹ پہ وہاں پہ چلتے ہیں. تو اس میں ہمارا الحمدللہ ایک لاسٹ بات یہ ہے کہ میجورٹی ہماری کوئی 70-80% زکوٰۃ ایلیجیبل پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, دوسرے کم ہی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈیزرونگ لوگوں کو تک الحمدللہ وہ چیز پہنچتی. سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ کیا, بتایا. لاسٹ پہ آپ کو ڈیٹیل میسج دینا چاہیں اس قوم کو اس حوالے سے تو آپ پلیز دیجیے. دیکھیں میسج سمپل ہے. ہم نے جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد ذمہ داری کے ساتھ نہیں, ذمہ دار ساری امت ہے. اللہ کی مدد ذمہ داری کے احساس کے ساتھ, جو احساس کرے گا اس کے ساتھ مدد آ جائے گی. تو ہم کچھ لوگوں نے احساس کیا, مدد آ گئی. سیکنڈلی میں یہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں, دیکھیں ہمارا کام بظاہر تو پیسے سے چلتا ہے, ظاہر ہم فری کرتے ہیں کہیں سے, پیسے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں, کام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, کام نے ہو جانا ہے, ہمارا اس میں حصہ ڈلے. دیکھیں یہ ہاسپٹل جو ہے یہ 2022 میں بنا ہے. کبھی ہاسپٹل بنا تھا لاہور میں گلاب دیوی, گنگا رام, 20s 30s 19 100 سال پہلے. جی جی بالکل. اس کے بعد یہ بنا ہے. یہ لاہور کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ لاہور کے عوام نے اس کو لینا ہے, یہ آپ کا ہے, آپ نے چلانا ہے. ہم نہیں چلا سکتے, آپ کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. اور یہ ہم حقیقتاً کہتے ہیں, یہ جملہ نہیں ہے. جن 8-10 لوگوں نے بنا دیا وہ اللہ سے اجر پائیں گے بے شک. اب آگے چلانا ہے, انہوں نے بنا کے گفٹ دے دیا لاہور کو, پورے ٹھوکر سے آگے آپ چلے جائیں جو ویسٹ ساؤتھ ویسٹ لاہور ہے. کوئی ہاسپٹل جناح ہاسپٹل کے بعد نہیں بنا. بالکل, جناح ہاسپٹل کو بھی 30 سال ہو گئے. بالکل. تو آبادی اتنی گرو کر گئی. بالکل. عام آدمی کو علاج کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فیسلٹی دی ہے. اب جو جیسے ہم کو بھی کہتے ہیں کراچی میں SIUT ہے, آغا خان ہے, انڈس ہاسپٹل ہے, لاہور میں ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک دیا گفٹ. تو اس کو چلانا اب لاہور کے پنجاب کے لوگوں کا ہے. ہمارا یہ ہے کہ اس کو یہ رمضان میں یہ 30 دن ہے, ہم نے ایک ہدف ہے 1 ارب روپے کا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی سپورٹ سے ہوگا. یہی میسج ہے, یہی ریکویسٹ ہے. انشاءاللہ پورا ہوگا جی. اور میری ذاتی طور پہ بھی ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ اپنا حصہ ڈال دیں. قرآن و حدیث کے مطابق صدقہ جو ہے, زکوٰۃ, وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, زندگی میں برکت آتی ہے, بندہ بیماریوں سے بچتا ہے. اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا 1 کروڑ اور کسی کے 10 روپے کون زیادہ اوپر جائے گا, یہ تو قبر میں جائیں گے, آخرت میں تب پتہ چلے گا. تو جو آپ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں. فزیکلی اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو جوبلی ٹاؤن میں موجود ہے, گوگل پہ آپ لکھیں انڈس ہاسپٹل جوبلی ٹاؤن, آپ کے پاس آ جائے گا. وہاں جا کے دیکھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ڈونیٹ کریں. اور ورنہ آپ لوگ, ہم بتا رہے ہیں, آپ اس پہ ٹرسٹ بھی کریں. جو لوگ باہر سے ہیں یا اپنا کوئی بندہ یہاں بھیج دیں کہ یار لاہور میں جاؤ دیکھ کے آؤ کس طرح کا ہاسپٹل ہے, یا آپ ویسے کوئی بندہ بھیجیں اور اسے کہیں جا کے رینڈملی اپنا ٹریٹمنٹ کروائے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے 100% سچ بتایا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سیم ہے جی, تھینک یو ویری مچ احمد بھائی. تھینک یو. سچ اے پلیئر آپ نے انوائٹ کیا جی. تھینک یو. السلام علیکم.